اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اتقِ تفز، پرہیزگار بنیے تاکہ کامیاب ہو سکو۔ بیس جو ہے ہماری آج خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ جو ہے میرے عزیزو، ہم کتاب لومہ کو شروع کر رہے ہیں اپنے عزیزوں بھائیوں کی خدمت میں۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ یہ جو متن ہے یہ شہید اول کا ہے، اور جو شرح لگائی گئی ہے یہ شہید ثانی نے اس کی شرح لگائی ہے۔ تو تھوڑا سا میں آپ کو شہید اول کے بارے میں، جن کی ہم یہ متن پڑھ رہے ہیں، اور شرح جو شہید ثانی کی ہے، تھوڑی سی ان بزرگ واران کے بارے میں تھوڑی سی بات عرض کر دوں، مختصر سا تعارف ہو جائے اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ شہید اول کے بارے میں یہ ہے کہ نام ان کا میرے عزیزو محمد ہے، لقب شمس الدین ہے، شہید اول بھی لقب ہے، اور باپ کا نام محمد ہے، باپ کا نام محمد ہے، لقب جمال الدین ہے۔ باپ کا نام محمد ہے، لقب جو باپ کا ہے وہ جمال الدین ہے۔ شہید اول 734 ہجری میں شہر یزین میں پیدا ہوئے، 786 ہجری 52 سال کی عمر میں شہر شام میں ان کی شہادت ہوتی ہے۔ 786 ہجری 52 سال کی عمر تھی، شہر شام میں ان کی شہادت ہوئی۔ دوبارہ سنیں، شہید اول کا اصلی نام کیا ہے؟ محمد، لقب شمس الدین، شہید اول یہ لقب ہے، باپ کا نام جناب محمد، لقب جمال الدین ہے۔ 734 ہجری میں شہر یزین میں پیدا ہوئے، 786 میں ان کی وفات ہوتی ہے، 52 سال کی عمر تھی، شہر شام میں شہادت ہوئی۔ ان کو کہا جاتا ہے شہید اول کو تاج شریعت، مایہ افتخار شیعہ، اور آغا کو اہل سنت کی فقہ پر بھی بڑا تسلط تھا۔ ان کی جو کتابیں ہیں، چاند کتابوں کے نام لیتا ہوں، الفیہ ہے، نفلیہ ہے، ذکرہ ہے، دروس ہے، بیان ہے، لومہ ہیں، یہ آپ کتابوں کے نام آپ دیکھیں گے، ذکرہ، دروس، بیان، نفلیہ، لومہ خود، ٹھیک ہے۔ اور شہید اول کے بارے میں ملتا ہے کہ آغا نے یہ کتاب جو ہے یہ 7 دن میں لکھی تھی، زندان میں 7 دن میں لکھی۔ اور جو ان کی شہادت ہے، پہلے ان کو شہید کیا جاتا ہے تلوار کے ذریعے، پھر بہت ہی دردی کے ساتھ جو ہے، بے دردی کے ساتھ آقا جان ان کو جو بدن اطہر ہے اس کو لکھا ہے کہ جلایا گیا۔ شہید ثانی کے بارے میں تھوڑی سی بات لے لیں۔ شہید ثانی کا جو نام ہے وہ ہے زین الدین ابن علی ابن احمد عاملی۔ نام کیا ہے شہید ثانی کا؟ زین الدین، باپ کا نام علی ابن احمد عاملی۔ مشہور ہیں شہید ثانی، 911 میں یہ شہر جبل جنوب لبنان میں پیدا ہوئے۔ باپ کا نام ہے نور الدین علی، بڑے مرد فاضل تھے، اور شہید ثانی 55 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے۔
شہید اول 52 سال اور شہید ثانی 55 سال۔ اب ان کا یہ مختصر تعارف آپ کی خدمت میں۔ اچھا، اتفاقاً بات یہ ہے کہ جس گاؤں میں اور جس جگہ میں شہید اول رہتے تھے نا، اسی گاؤں کے شہید ثانی ہیں، یعنی یہ دونوں ایک پینڈ کے نا میرے عزیزوں، میں اپنے لفظوں میں کہوں، ایک پینڈ کے دونوں رہائشی ہیں، ایک ہی جگہ کے دونوں شہید اول اور شہید ثانی۔ تقریباً میں عرض کر رہا ہوں، تقریباً شہید اول کے بعد جو شہید ثانی آئے اس علاقے میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، تقریباً اندازہ ہے 200 سال کے قریب تقریباً بعد میں پیدا ہوئے۔ اور یہ جو کتاب ہم آپ کی خدمت میں بلطف خدا عزیز و شروع کرنے لگے ہیں، یہ جو موٹی موٹی عبارت ہے بریکٹ کے اندر ہے، یہ شہید اول کی ہے، اور شہید ثانی نے پھر اس کے اوپر حاشیہ اور شرح وغیرہ جو ہے نا شہید ثانی کی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ اب آ جاتے ہیں جناب خود اس لفظ لوما کہ جی لوما کیا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے، آپ جانتے ہیں کچھ الفاظ ہیں جو مترادف ہوتے ہیں اور کچھ لفظ ہیں جو مشترک ہوتے ہیں۔ مترادف لفظ بھلا کون سے ہوتے ہیں میرے عزیزو؟ مترادف لفظ وہ ہوتے ہیں جن کا آپ کیا کہوں آپ کی خدمت میں، لفظ متعدد ہوتے ہیں، معنی ان کا ایک ہوتا ہے، انسان اور بشر جیسے، یہ لفظ مترادف ہیں۔ اور کچھ لفظ مشترک ہوتے ہیں۔ لفظ مشترک میں یہ ہوتا ہے لفظ ایک ہے، معنی اس کے آگے جان کیا ہیں، زیادہ ہیں۔ جیسے لفظ عین تھا، مثلا لفظ عین کا ایک معنی ہوتا تھا آنکھ، ایک معنی ہوتا تھا اس کا چشمہ، ٹھیک ہے، ایک معنی اس کا تھا جاسوس۔ تو بالآخر لفظ عین کے مختلف معنی تھے۔ اب یہ جو ہے نا لوما، یہ لوما لفظ مشترک ہے، لوما لفظ مشترک ہے۔ اس کا ایک معنی ہے بے معنی بقعہ، بے معنی بقعہ، بقعہ یعنی رنگا رنگ ہونا، رنگا رنگ ہونا، ٹھیک ہے، رنگا رنگ ہونا۔ اس کا ایک معنی ہے بے معنی بلغہ، بلغہ یعنی کامل ہونا، اور ایک معنی اس کا لوما کا ہے روشنی، روشنی۔ یہ جو معنی بیان کیے ہیں، لوما بے معنی بقعہ یعنی رنگا رنگ ہونا، لوما بے معنی بلغہ یعنی کامل ہونا، لوما بے معنی روشنی، ٹھیک ہے نا، سب کے ساتھ جو ہے، سب معنی کے ساتھ جو ہے نا مناسبت ہے، سب معنی کے ساتھ جو ہے یہاں مناسبت ہے۔ یہاں اس جگہ پہ جو معنی ہے رنگا رنگ والا، بقع والا معنی یعنی مختلف رنگ، تو یہاں فقہ میں بھی الوان مختلف نور فقہی ہیں، مختلف رنگ فقہی ہیں یہاں اس کتاب کے اندر، تو وہ مناسبت ہو گئی۔ بلغہ جس کا معنی ہے کامل ہونا، تو یہ کیونکہ فقہی جو ہماری چاہت ہے اس کو یہ کتاب تامین کرتی ہے، فقہی جو ہماری چاہت ہے اور خواست ہے ہماری، فقہی ہماری جو خواہش ہے اس کو یہ لوما پورا کرتی ہے۔ طہارت سے لے کر دیات تک اس کے اندر تذکرہ ہے، لہذا یہ بھی اس کے ساتھ مناسبت ہو گئی۔ بے معنی روشنی ہے، اس کی بھی اس کے ساتھ ایک مناسبت ہے کہ نور فقہی کی روشنی جو ہے وہ یہاں بالآخر بحث ہوگی۔ توجہ فرمائی، لوما لفظ مشترک ہے عین کی طرح، پھر بتا رہا ہوں لوما بے معنی بقعہ آیا ہے رنگا رنگ ہونا، لوما بے معنی بلغہ یعنی کامل ہونا، اور لوما کا معنی روشنی بھی آیا ہے۔ یہ تو اچھا، ابھی تک میں نے کیا بات کر دی آپ کی خدمت میں کہ آج ہم خدا کے لطف سے کتاب لوما کو جو شروع کرنے لگے ہیں، تو لوما میں متن ہے شہید اول کا اور شرح ہے شہید ثانی کی۔ تو میں نے آج کے جلسے میں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا شہید اول کے بارے میں بتایا، بہت ہی مختصر،
اور تھوڑا سا شہید ثانی کے بارے میں، اور یہ کتاب لوما اس کا معنی وغیرہ کیا ہے وہ عزیزوں کی خدمت میں بیان کر دیا ہے۔ اب آ جاؤ جناب متن کی طرف۔ فرماتے ہیں ھذا کتاب الطہارۃ، الطہارۃ، طہارت کیا ہے؟ یہ مصدر طہرا یا طہرا کی یہ مصدر ہے، اور اسم مصدر طہر ہے۔ طہارت عزیزو مصدر ہے، اور اسم مصدر جو ہے وہ طہر ہے۔ سوال ہو سکتا ہے کہ جی مصدر اور اسم مصدر کے درمیان کیا فرق ہے؟ مصدر وہی امور تدریجی ہوتے ہیں جو کسی کام کو انجام دیتے ہیں، اور اسم مصدر حاصل مصدر جو ہوتی ہے نا اس کو اسم مصدر کہتے ہیں۔ بات کی ہے کہ طہارت مصدر ہے، ٹھیک ہے، اور طہر اسم مصدر ہے۔ تو سوال آپ کے ذہنوں میں پیدا ہوگا نا کہ ایک مصدر ہے اور ایک اسم مصدر ہے جی، کہ مصدر اور اسم مصدر کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو عرض کیا ہے کہ مصدر وہ خود عمل ہے جس کو ہم انجام دیتے ہیں، اور اسم مصدر حاصل مصدر ہے۔ اسم مصدر حاصل مصدر ہے۔ مثال عرض کروں، اغتسال، اغتسال مصدر ہے، اغتسال مصدر ہے۔ آدمی کیا کرتا ہے؟ سر کو دھوتا ہے، گردن کو دھوتا ہے، دائیں طرف دھوتا ہے، بائیں طرف دھوتا ہے۔ یہ جو اجزاء کو دھوتا آ رہا ہے اور عمل کو تدریجاً انجام دیتا آ رہا ہے، یہ مصدر ہے، اغتسال ہے، سر گردن کا دھونا، دائیں طرف بائیں طرف۔ اچھا، پھر جب وہ مکمل کر لے گا سر گردن دائیں بائیں، بالکل سارا وہ امور مکمل ہو جائیں گے، تو پھر جو نتیجہ ہے اس کا غسل حاصل ہو جائے گا۔ غسل اسم مصدر ہے، غسل اسم مصدر ہے، یعنی وہ جب مکمل اس کو طہارت ہو جائے گی تو جو نتیجہ نکلے گا وہ عزیزو کیا ہے؟ اسم مصدر ہے۔ بات واضح ہوئی یا نہیں؟ تو پس مصدر وہی اس فعل کو انجام دینا ہے، اور فعل کو انجام دینے کے بعد جو مکمل نتیجہ ہے اس کو اسم مصدر کہتے ہیں۔ جیسے مثال عرض کی اغتسال اور غسل کی۔ اغتسال وہی امور کا انجام دینا، سر کا دھونا، گردن کا دھونا، دائیں طرف کا دھونا، بائیں طرف کا دھونا، یہ امور انجام دے دیں گے، اور جب وہ مکمل غسل ہو جائے گا تو جو نتیجہ نکلے گا امور کو انجام دینے کے بعد، ٹھیک ہے، وہ کہلائے گا اسم مصدر، وہ اسم مصدر ہے۔ تو لہٰذا یہاں جو ہے طہارت مصدر ہے اور طہر اسم مصدر ہے عزیزو۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اب آ جاؤ جناب، ٹھیک ہے، میں ابھی تھوڑا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، پھر میں ترجمہ کروں گا آپ کی خدمت میں۔ طہارت کا لغوی معنی کیا ہے اور طہارت کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ سوال، طہارت کا لغوی معنی یہ ہے النظافۃ والنزاہۃ من الادناس۔ طہارت کا لغوی معنی ہے پاکیزگی اور ادناس، میل کچیل سے کیا شابس دوری کرنا ہے، پاکیزگی ہے، اور نزاہت ہے ادناس، دنس کی جمع ادناس ہے، پلیدی ہا، میل ہا، میل کچیل اور کثافت سے دوری کرنا ہے، یہ ہے اس کا لغوی معنی۔ اصطلاحی معنی کیا ہے جی؟ شرعاً کیا تعریف ہے طہارت کی؟ شرعاً تعریف یہ ہے استعمال طہور مشروط بالنیت، یہ طہارت کی شرعی تعریف ہے، استعمال طہور مشروط بالنیت۔ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ فرماتے ہیں کہ یہ جو استعمال ہے یہ بے منزلہ جنس ہے، مشروط بالنیت جو ہے یہ اس کی فصل ہے۔ آپ نے منطق میں پڑھا ہے نا کہ تعریف میں ایک جنس ہوتی ہے اور ایک فصل ہوتی ہے۔ جنس میں جو ہے نا
بہت سی جو ہے نا ماہیتیں داخل ہوتی ہیں اور فصل آ کر اس کو جدا کرتی ہے. جیسے مثلا ہم کہتے تھے کہ الانسان ما ہوا حیوان ناطقن، حیوان کو کہتے تھے جنس ہے، ناطقن اس کی انسان کی فصل ہے جو کہ انسان کو گائے بھینس سے کیا کرتی ہے، جدا کرتی ہے، ناطقن. تو یہاں بھی استعمال و طہور میرے عزیزو یہ بے منزلہ یہ جنس ہے، مشروط بالنیت جو ہے نا یہ اس کی فصل ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ شرعی تعریف کر رہا ہوں، شرعی تعریف طہارت کی کیا ہے؟ استعمال و طہور مشروط بالنیت. ٹھیک ہے، عرض کیا ہے کہ استعمال و طہور بے منزلہ یہ جنس ہے، مشروط بالنیت جو ہے یہ فصل ہے. تو ممکن ہے آپ عزیزوں کے ذہن میں یہ میرے بچوں کی بات آ رہی ہو کہ جی کیوں نہیں کہا استعمال و طہور یہ جنس ہے، کیوں کہہ رہا ہے بے منزلہ یہ جنس ہے؟ استعمال و طہور بے منزلہ یہ جنس ہے، بے منزلہ کیوں کہا ہے جی؟ توجہ فرمائیے سوال کی طرف. جواب، بھائی جنس وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں ماہیت حقیقی ہو، ماہیت حقیقی جن کا وجود خارجی ہے، ٹھیک ہے نا، ان میں جنس استعمال ہوتی ہے. جیسے انسان کیا ہے تو حیوان ناطقن، حیوان کی خارج میں وہ ماہیت ہے نا، حیوان خارج میں موجود ہے. ٹھیک ہے، جنس وہاں لگتی ہے ماہیت حقیقی میں جس ماہیت کا وجود خارجی ہو. لیکن یہ جو تعریفیں ہیں یہ اعتباری ہیں، یہ ماہیت اعتباری ہیں. جب ماہیت اعتباری ہیں، باقی جگہ پہ بھی جہاں جہاں تعریفیں ہوں گی وہاں بھی یہ نقطہ آپ کے کام آ سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ جنس حقیقی وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں ماہیت حقیقی ہو، اس کا وجود خارجی ہو. ٹھیک ہے، اور بے منزلہ جنس اس لیے کہا ہے کہ یہ تعریفیں جو ہیں یہ ماہیت اعتباری ہیں، اس لیے ان میں بے منزلہ جنس کہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. طہور فعول کے وزن پر ہے، مبالغہ ہے، مبالغہ ہے. طاہر میں مبالغہ ہے، یعنی کیا؟ یعنی خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرنے والا ہے. بڑا اہم نقطہ دے رہے ہیں کہ یہ جو طہور ہے استعمال کے لحاظ سے متعدی ہے، لیکن وضع لغوی اس کی لازم ہے. یہ مادہ جو طاہرہ ہے نا، طاہرہ، یہ طاہرہ جناب لازم ہے یا متعدی؟ وضع کے لحاظ سے لازم ہے اور اس کو استعمال متعدی کیا گیا ہے. طہور وضع لغوی کے لحاظ سے لازم ہے اور اس کا استعمال متعدی ہے. اقول کی طرح، اقول تشبیہ الٹی دی ہے، تشبیہ معکوس ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہ جو اقول ہے یہ وضع لغوی کے لحاظ سے متعدی ہے. الٹا کرو، اقول وضع لغوی کے لحاظ سے متعدی ہے لیکن اس کا استعمال لازم ہے. اقول وضع لغوی کے لحاظ سے متعدی ہے لیکن استعمال کے لحاظ سے لازم ہے. ٹھیک ہو گئی بات آغا جان؟ بات میری کلیئر ہو گئی جناب؟ ابھی مطلب پہ پہنچیں جی. ٹھیک ہے کہ یہ مشروط بالنیت کی جو قید لگائی، اس سے کیا خارج کر دیا مصنف نے؟ کپڑے سے نجاست کو دور کرنا، بدن سے نجاست کو دور کرنا، فرش وغیرہ سے نجاست کو دور کرنا، یہ جناب خارج ہو گیا. کیونکہ مثلا نجاست کپڑے سے دور کرنی ہو یا بدن سے، نیت کی ضرورت کوئی نہیں ہے. فرش سے نجاست دور کرنی ہے، نیت کی ضرورت نہیں ہے، پاک ہو جائے گا. یہ نکل گیا طہارت کی جو مشروط بالنیت کی قید لگائی ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ نیت ان میں شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کوئی مثلا نیت کر لے بدن پاک کرتا ہوں، کپڑے پاک کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کو ثواب جو ہے نا زیادہ مل جائے گا. ثواب تو مل سکتا ہے، کمال بھی ہو سکتا ہے اس میں، ٹھیک ہے یا نہیں. لیکن مطلب یہ ہے کہ پاک کرنے میں کوئی نیت شرط نہیں ہے. پوری بحث کا آج کیا خلاصہ ہو گیا میرے عزیزو؟
میں نے آپ کی خدمت میں شروع سے شہید اول کی حالات زندگی مختصر، شہید ثانی کے لوما کا معنی کیا ہے اور متن میں داخل ہو گئے، طہارت کا لغوی معنی بتایا ہے، طہارت کا اصطلاحی معنی بتایا ہے، اور پھر یہ بتایا ہے کہ یہاں جو قید ہیں یہاں جنس کو بے منزلہ جنس کیوں کہا ہے اور کیا صورتحال ہے، اور مشروط بالنیت کی قید سے کیا کیا چیز خارج ہو گئی۔ کلی اس بحث کا خلاصہ یہ تھا، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ ھذا کتاب الطہارت، ھذا پیچھے لگا لو، ھذا کتاب الطہارت، یہ کتاب طہارت ہے۔ الطہارت مصدر طاہرہ بضم العین و فتحہا، طاہرہ و طہرہ، طہارت مصدر طاہرہ اور طہرہ کی بضم العین و فتحہا، بضم العین سمجھے نا، یعنی طاہرہ، فتحہا طہرہ، والاسم الطہر، اسم سے مراد یعنی اسم مصدر، اور اسم مصدر طہر ہے بالضم، وہی لغتاً النظافۃ والنزاحۃ من الادناس، ٹھیک ہے، وہی یعنی یہ طہارت، لغتاً جو ہے یہ طہارت لغتاً النظافۃ، نظافت ہے، پاکیزگی ہے، والنزاحۃ من الادناس، ٹھیک ہے، اور پلیدی اور میل کچیل سے دوری ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جان، یہاں ایک بات میں سوچ رہا ہوں، لغتاً بھلا کیوں منصوب ہے؟ لغتاً کیوں منصوب پڑا ہے؟ سوال ہو سکتا ہے نا پڑھتے ہوئے، وہی یہ لغتاً، یہ کیوں آ گیا لغتاً؟ تو آپ کہیں گے یہ لغتاً منصوب ہے، منصوب بنزع الخافض، بعض اوقات ایک چیز منصوب ہوتی ہے حرف جر کے ہٹانے سے ہے، یا فی لغت ہے، فی حرف جر کے ہٹانے سے جو ہے یہ منصوب ہوا ہے، منصوب بنزع الخافض کی وجہ سے ہے۔ وشرعاً، شرعاً طہارت کی تعریف کیا ہے؟ بناءً علی ثبوت الحقائق شرعیت، بنا بر ثبوت حقائق شرعیہ۔ اب پھر سوال ہو سکتا ہے آگا جان یہاں ترجمہ کافی نہیں ہے، یہاں مطلب ہے، مطلب یقین یعنی ہے حقائق شرعیہ، یہ آپ نے موجز میں بھی پڑھا ہوگا، موجز اصول فقہ میں، کہ حقیقت شرعیہ کی بحث آتی ہے۔ حقیقت شرعیہ کیا ہوتی ہے؟ حقیقت شرعیہ وہ ہے کہ خود پیغمبر اکرم نے لغوی معنی سے نکال کر اس کو اصطلاحی معنی میں استعمال کیا ہو، خود پیغمبر کے زمانے میں وہ لفظ لغوی معنی سے اس کے جو دوسرا معنی ہے جس میں وہ استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں، شرعی معنی میں استعمال کیا ہو، وضع تعینی ہو یا وضع تعینی ہو، یعنی خود پیغمبر اکرم نے کیا ہو یا جناب کثرت استعمال کی وجہ سے وہ لفظ لغوی معنی سے نکل کر حقیقی معنی میں اور وہ جو شرعی معنی میں استعمال ہو رہا ہو اور ہو بھی زمانہ پیغمبر میں، تو اس کو حقیقت شرعیہ کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مثلا صلاۃ کا لغوی معنی ہے آقا جان دعا، ٹھیک ہے، اب یہ جو معنی ہم نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تکبیر، قیام، رکوع، سجود، ٹھیک ہے، اس معنی میں جو ہم نماز روزانہ پڑھتے ہیں، اس معنی میں یہ نماز کا معنی دعا سے نکل کر اس معنی میں آنا، یا خود پیغمبر نے اس کو کہا ہے کہ میں اس کو لغوی معنی سے اس معنی میں استعمال کر رہا ہوں، یا کثرت استعمال کی وجہ سے ہوا ہے لیکن زمانے پیغمبر میں ہوا ہے۔ حقیقت شرعیہ زمانہ پیغمبر کے ارد گرد گھومتی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ زمانے پیغمبر کے بعد جو ہے حقیقت متشرعہ آ جاتی ہے، لیکن زمانے پیغمبر میں حقیقت شرعیہ ہوتی ہے۔ اگر ایک لفظ لغوی معنی سے دوسرے معنی میں استعمال ہو جائے، منتقل ہو جائے، یا پیغمبر کریں یا کثرت استعمال کی وجہ سے ہو، تو وہ حقیقت شرعیہ کہلاتی ہے۔ تو شرعاً تعریف ہو رہی ہے بناءً علی ثبوت الحقائق شرعیہ، بنا بر ثبوت حقیقت شرعیہ،
استعمال طہور مشروط بالنیہ، طہور کا استعمال کرنا مشروط بالنیہ، جو مشروط ہے نیت کے ساتھ، ٹھیک ہے. فل استعمال بمنزلۃ الجنس، استعمال بے منزلہ یہ جنس ہے. بات بتا چکا ہوں کہ بے منزلہ یہاں کیوں کہا ہے، وہ خلاصہ اچھا سنیں گے نا مطلب حل ہو جائے گا. دوبارہ کہوں گا تو آپ کے سردردی بنے گی اتنا تکرار. فل استعمال بے منزلۃ الجنس، استعمال بے منزلہ یہ جنس ہے. والطہور مبالغۃ فی الطاہر، طہور مبالغہ ہے طاہر میں. کیا مراد ہے جی؟ والمراد منہ ہونا الطاہر فی نفسہ المطہر لغیرہ. طاہر سے مراد یہاں یہ ہے الطاہر فی نفسہ، جو بذات خود پاک ہے، المطہر لغیرہ، اور غیر کو بھی پاک کرنے والا ہے. یہ مراد ہے، جو خود بھی پاک ہے دوسرے کو بھی پاک کرنے والا ہے. جو الا بحسب الاستعمال متعدیا وَإِنْ كَانَ بِحَسْبِ الْوَضْعِ اللُّغْوِ لَازِمًا كَالْعُقُولِ. یہ جو طہور ہے اس کو اس بحسب الاستعمال، استعمال کے لحاظ سے متعدی قرار دیا گیا ہے، استعمال کے لحاظ سے متعدی ہے، اگرچہ یہ طہور وضع لغوی کے لحاظ سے لازم ہے. کالعقول، جیسے عقول. عقول میں پہلے بھی بتایا ہے، عقول کی جو تشبیہ عقول کے ساتھ دی ہے یہ تشبیہ معکوس ہے، یعنی الٹی تشبیہ ہے. کیا مطلب؟ یعنی عقول وضع لغوی کے لحاظ سے متعدی ہے لیکن استعمال لازم کیا گیا ہے. تشبیہ الٹی لینی ہے آپ نے. کیا مطلب؟ عقول وضع لغوی کے لحاظ سے متعدی ہے لیکن استعمال اس کا شاباش لازم ہے. وخرج بقولہ مشروط بالنیت ازالۃ النجاست ثوب والبدن وغیرہما. خرج کا فاعل کون ہے؟ ازالۃ النجاست. خرج بقولہ، مصنف کے قول مشروط بالنیت کی قید سے ازالہ نجاست ان الثوب، کپڑے سے نجاست کا زائل کرنا اور بدن سے نجاست کا زائل کرنا. وغیرہما، غیرہما ثوب و بدن، ہما کی ضمیر ثوب و بدن، ثوب اور بدن کے علاوہ کی نجاست کا زائل کرنا خارج ہو گیا. غیرہما بلا کیا ہو سکتا؟ مثلا فرش ہے. فإن النیت لیست شرطا فی تحققہ، نیت شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، فی تحقق ہی، تحقق ازالہ، ازالہ کے محقق ہونے میں نیت شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے. وَإِنْ اُشْتُرِطَتْ فِي كَمَالِهِ وَفِي تَرَتُّبِ الثَّوَابِ عَلَى فِعْلِهِ، اگرچہ نیت شرط ہے فی کمال الازالہ، ازالہ نجاست کے کمال میں، وفی ترتب ثواب علی فعلہ، اور فعل پر ثواب کے مترتب ہونے میں اگرچہ نیت کی شرط لگائی گئی ہے. یہ جو ہے نا فی ترتب ثواب علی فعلہ، یہ عطف تفسیر ہے فی کمالہ، اسی کمال کا عطف تفسیر ہے. کیا؟ فی ترتب ثواب علی فعلہ، یعنی اس کے فعل پر ثواب مترتب ہوتا ہے. بات میری ختم ہے، لیکن مجھے پتہ ہے بعض حضرات بڑے ذہین ہوتے ہیں، بڑے ہوشیار، اور وہ جب اس جگہ پہ پہنچیں گے نا کہ لیست شرطن فی تحقق ہی، کہ سید اختر نے کہا تھا کہ فی تحقق ہی کی ضمیر جا رہی ہے ازالہ کی طرف، ازالہ جناب ہے مؤنث اور تحقق ہی کی ضمیر جو ہے مذکر، تو پتہ نہیں انہوں نے کیسے پلٹائی ہے. مجھے پتہ ہے بعض سب کا نہیں، بعض کے ذہن میں یہ سوال ابھرے گا اور وہ اس وقت سوال کر رہے ہوں گے اپنے ذہن میں کہ انہوں نے یہ کیسے کہا ہے تحقق ہی کی ضمیر ازالہ کی طرف جا رہی ہے جبکہ ازالہ مؤنث ہے، تحقق مذکر ہے. توجہ فرما لیں، ازالہ مصدر ہے، ازالہ مصدر ہے، اور مصدر کی طرف مذکر کی ضمیر پلٹائی جا سکتی ہے. ایک جواب میرا یہ ہے، تحقق ہی کی ضمیر ازالہ کی طرف پلٹائی ہے کہ ازالہ مصدر ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جناب توجیہ کریں گے کہ ازالہ بمعنی مذکور، مذکور
اذا اللہ بمعنی مذکور کے لے کر تحقق کے ہی، یعنی اس مذکور کے جو ہے اس کے محقق ہونے میں نیت شرط نہیں ہے۔ اذا اللہ کو توجیہ کریں گے مذکور میں جو ذکر ہوا اس کی طرف پھر پلٹائی جا سکتی ہے میرے عزیز بھائیوں، ٹھیک ہے۔ پس آگا جان آج کے درس میں ہماری جو بات ہوئی وہ یہ تھی، ٹھیک ہے، بڑا تکرار کیا کہ شہید اول، ٹھیک ہے، انہوں اور شہید ثانی نے یہ کتاب جو ہے اس کا مجموعہ ہے۔ شہید اول نے جو ہے تقریباً 7 دن کے اندر زندان میں یہ کتاب لکھی، اور نشانی یہ ہے شہید اول کی عبارت موٹی ہے اور بریکٹ کے اندر آئی ہوئی ہے، اور شہید ثانی نے پھر اس کے نیچے جو ہے نا حاشیہ وغیرہ لگایا ہے اور اس کی تشریح وغیرہ کی ہے۔ یہ میں شروع سے اپنے عزیزوں کو بتا دوں، مباحثے کو ضرور کرنا ضرور کرنا ضرور کرنا۔ یہ جو ہے نا اس کا ترجمہ نہیں آیا کرتا، جب آپ امتحان دیں گے تو اس میں باقاعدہ اوپر لکھا ہوتا ہے ترجمے کے نمبر نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل مطلب یہی ہے کہ آپ نے جو مثلاً فرض کریں یہ باتیں آپ کو آنی چاہیے کہ جناب یہ جو مصدر ہے اور اس میں مصدر ہے، ان کے درمیان کیا فرق ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو۔ حقیقت شریعہ کی بات ہوئی ہے بناء علی ثبوت حقائق شریعہ، یہ حقیقت شریعہ کیا ہوتی ہے جی، یہ آپ کو علم ہونا چاہیے، پوچھا جا سکتا ہے امتحان میں۔ یہ جو ہے بے منزلہ جنس کیوں کہا ہے، جنس کیوں نہیں کہا، یہ جو باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں، یہ ساری چیزیں آپ کی ویسے آپ کو حل ہونی چاہیے عزیزو۔ موفق مؤید رہو، سلامتی ہو عزیزوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔